فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. سامعین، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاثیہ، سورہ احقاف اور سورہ محمد، یہ صورتیں سورہ محمد کی کچھ آیات رہ گئی، پڑھی گئی آپ کے سامنے. الگ الگ موضوعات ہیں اور عموماً مکی صورتوں کا جو انداز ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلی قوموں کی تاریخ یاد دلاتا ہے اور ان قوموں کے اوپر اللہ نے جو انعامات کیے ہیں اس کی یاد دہانی کراتا ہے، اور پھر ان کا جو انجام ہوا جھٹلانے کے نتیجے میں اس انجام سے عموماً مکہ والوں کو باخبر کرتا ہے. سورہ دخان مشہور سورہ ہے اور دخان عربی زبان میں دھواں کو کہتے ہیں. کہا جاتا ہے یہ ایک عذاب کی ایک شکل ہے جس کو اللہ نے ذکر کیا ہے. کچھ علماء نے کہا کہ یہ واقع ہو چکا ہے اور کچھ علماء نے کہا کہ یہ قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب یہ عذاب پھر واقع ہوگا. بہرحال دھواں چھا جائے گا. یغشی الناس ھذا عذاب علیم، اللہ نے کہا کہ لوگوں کو ڈھانک لے گا یہ دھواں اور یہ دردناک عذاب ہوگا. تو لوگ دعا کریں گے ربنا اکشف عنا العذاب، اے اللہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، ہم ایمان لانے والے ہیں. تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا انا لہم الذکریٰ وقد جاءہم رسول مبین. کیسے ان کو یہ یاد دہانی ہو اس حال میں کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والے رسول، واضح رسول آ گئے، پھر انہوں نے ان کی دعوت سے اعراض کیا اور ان کو جادوگر، سیکھا ہوا جادوگر کہنے لگے. اللہ نے کہا انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، اگر ہم عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا بھی دیں پھر تم لوٹو گے کفر کی طرف. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے تو ہم انتقام لینے والے ہیں. یہ عظیم شان سورہ ہے، انتہائی اہم فضیلت ہے، اور اس کی ابتدائی آیات جو ہے کہہ دیجیے لیلۃ القدر کی اہمیت کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے. اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قسم ہے واضح کتاب کی، اور اس کتاب کو ہم نے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں. اور الحمدللہ آج سے ان راتوں کی شروعات ہو گئی جو اخیر عشرہ ہوتا ہے. الحمدللہ ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کان اذا دخل العشر، اللہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے، وایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگاتے، واحیا لیلہ، اور اپنی رات کو آباد رکھتے، زندہ رکھتے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان راتوں کو ہم کیسے پائیں، یا ان راتوں کی فضیلت کو ہم کیسے پائیں. بہت کچھ کرنے کی فضیلت ضرورت نہیں ہے. اہم چیز نیت کی تصحیح کیجیے اور فضولیات سے اپنے آپ کو دور رکھیے. ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے ذکر سے، عبادت سے، قرآن کی تلاوت سے، دعا سے روکتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے. چھوٹی چھوٹی جو سنتیں ہیں جن کو ہم عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں، ان سنتوں پر عمل کیجیے. الحمدللہ آپ نے تراویح پڑھ لی، اب اس کے بعد بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. بہت سارے لوگ جن کو ہو سکتا ہے قرآن پڑھنا بہت بھاری لگتا ہے، لیکن کوشش کیجیے کہ جتنا ہو سکے قرآن کو دو طریقے سے پڑھیے. ایک حدر، تھوڑی تیز رفتاری جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں تراویح میں، اور دوسرا طریقہ ہے کہ سمجھ کر پڑھیے. ایک صفحہ ہی پڑھیے لیکن اس کے معانی کو، مطالب کو سمجھیے، اور یہ ضروری ہے تاکہ آپ کے قلب پر قرآن اثر انداز ہو سکے. آج اللہ نے کہا افلا یتدبرون القرآن، سورہ محمد میں، کہ کیوں نہیں لوگ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں. ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے. تو قرآن کا ہمارے دل پر اثر کرنا اس وقت مفید ہوگا جب ہم قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھیں. اسی طرح یاد رکھیں کچھ مخصوص صورتیں ہیں جن کے اوپر بڑی فضیلت وارد ہے. مثال کے طور پہ سورہ قل هو اللہ احد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا تعدل ثلث القرآن، ایک تہائی قرآن اگر کوئی انسان پڑھتا ہے یعنی 10 پارہ، اتنا ثواب صرف قل هو اللہ احد کے پڑھنے پہ اس کو مل جاتا ہے، اگر وہ اس نیت سے پڑھے، ثواب کی نیت سے. چھوٹی سی صورت ہے اور آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا آپ کی نیکیاں کتنی تیزی کے ساتھ بوسٹ کریں گی، بھاگیں گی. سورہ قل یا ایھا الکافرون، اللہ کے نبی نے کہا انہا تعدل ربع القرآن، 1/4 قرآن، 1/4 قرآن، یعنی تقریباً آپ 5 پارے کے آس پاس کی تلاوت کرتے ہیں، اتنا ثواب آپ کو سورہ کافرون کی تلاوت پہ ملتا ہے. اعظم آیت فی القرآن، قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت، آیت الکرسی،
اگر آپ بہت زیادہ قرآن پڑھنے میں دشواری ہوتی تو اس کو دہرائیے۔ اسی طرح وہ آیات جو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں جو اسپیشلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ملی تھی معراج میں، آمن الرسول سے لے کر ختم کر لیجیے، تو یہ وہ آیات ہیں جن کے اوپر اسپیشلی فضیلت آئی ہے، ثواب میں برابر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ قرآن پڑھنا چھوڑ دے، صرف یہی پڑھ کے یہ رہیں، نہیں، ہر حرف پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجر رکھ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ من قرأ القرآن فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہ، کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو ہر حرف پر اگر ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں تو ان نیکیوں کا تصور کیجیے۔ اس کے بعد اس رات کی فضیلت کو جانیے جس کو 83 سال کے برابر کہا گیا، 83 سال 4 مہینے کے آس پاس برابر ہے عبادت کے۔ جن انبیاء کا تذکرہ آیا ہے کہ ان کو اللہ نے لمبی عمریں دی تھی، تو وہ کثرت سے عبادت کرتے تھے، امت مسلمہ کو عمر کم ملی لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ثواب بڑھا دیا۔ 10 سال اگر آپ پا لیتے ہیں اس رات کو، اس کا مطلب سمجھیے کہ 830 سال تقریباً آپ نے عبادت کی اللہ کی، تو آپ کی زندگی میں برکت کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ اور اگر 20 سال آپ نے پائی ہے اور فضولیات سے بچتے ہوئے اللہ کی کہ اجر کو تلاشتے ہوئے اس رات میں کو عبادت میں گزار دیا، تو 1660 سال تقریباً آپ نے زندگی پائی اس دنیا۔ اسی لیے اس امت کا اجر اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ قیامت کے دن سب سے پہلی ہوگی اجر کے اعتبار سے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا نحن الاولون نحن الاخرون فی الدنیا الاولون یوم القیامہ، ہم دنیا میں آخر میں آئے ہیں اور قیامت کے دن ہم پہلے ہوں گے۔ تو ہماری عمریں کم ہیں لیکن الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی دعاؤں پر دیکھیے گا بڑا اجر دیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بہت مشکل کلمات نہیں، جنت کی کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری کی آخری حدیث، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے رحمان کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور میزان میں بڑے بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس کا ذکر ہو، ورد ہو کثرت سے۔ اسی طرح سید الاستغفار آپ جو پڑھتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، یہ جو دعا پڑھتے ہیں سید الاستغفار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شخص اس دن یا اس رات انتقال کر گیا پڑھنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم محسوس، جس کا ہم ادراک نہیں کرتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر فوکس کیجیے اور یاد رکھیے کہ یہ ایک موقع ہے ہمارے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور گڑگڑانے کا، رونے کا، اور اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلانے کا۔ اور مشہور حدیث یاد رکھیے جو اس میں حضرت جبریل نے بددعا کی تھی کہ جو شخص رمضان کو پاتا ہے اور یہ اس رمضان میں اپنی عبادت سے اللہ کو خوش کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہیں لیتا، وہ شخص بڑا بد نصیب ہے۔ اے محمد کہیے آمین، تو اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ تو یاد رکھیے بہت ساری چیزیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ الحمدللہ جانتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بہت ساری دعائیں، بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آتی رہی ہیں۔ یہ تقریر کا موضوع نہیں ہے، اس رات کو اللہ کے لیے خالص کیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان اعمال کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ نہیں جانتے